بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو نماز جنازہ کے متعلق مسائل عرض کروں گا۔ ولی کے سوا کسی ایسے نے نماز پڑھائی جو ولی پر مقدم نہ ہو اور ولی نے اسے اجازت بھی نہ دی، تو اگر ولی نماز میں شریک نہ ہوا تو نماز کا اعادہ کر سکتا ہے، کیونکہ ولی نے اجازت نہیں دی۔ اور اگر مردہ دفن ہو گیا ہے، میت کو قبر میں دفنا دیا گیا ہے، تو قبر پر نماز جنازہ پڑھ سکتا ہے۔ اور اگر ولی پر مقدم ہے، جیسے بادشاہ، قاضی اور امام محلہ کو ولی سے افضل ہو، تو اب ولی نماز کا اعادہ نہیں کر سکتا۔ اور اگر ایک ولی نے نماز پڑھا دی تو دوسرے اولیاء اعادہ نہیں کر سکتے۔ اور ہر صورت اعادہ میں جو شخص بھی ہے پہلی نماز میں شریک نہ تھا وہ ولی کے ساتھ پڑھ سکتا ہے، اور جو شخص شریک تھا وہ ولی کے ساتھ نہیں پڑھ سکتا۔ جنازہ 2 مرتبہ جو ہے نماز جنازہ پڑھانا ناجائز ہے، سوا اس صورت کے کہ غیر ولی نے بغیر اذن ولی پڑھائی۔ یہ مسئلے جو میں نے عرض کیے ہیں، یہ مسئلے فتاوی عالمگیری میں بھی ہیں، فتاوی در مختار میں بھی ہیں، بہار شریعت میں، ان کے علاوہ باقی فقہ کرام نے اپنی اپنی کتابوں میں لکھے ہیں۔ جن چیزوں سے تمام نمازیں فاسد ہوتی ہیں، نماز جنازہ بھی ان سے فاسد ہو جاتی ہے، سوا ایک بات کے کہ عورت مرد کے محاذی ہو جائے تو نماز جنازہ فاسد نہ ہوگی۔ مستحب یہ ہے کہ میت کے سینہ کے سامنے امام کھڑا ہو اور میت سے دور نہ ہو۔ میت خواہ مرد ہو یا عورت، بالغ ہو یا نابالغ، یہ اس وقت ہے کہ ایک ہی میت کی نماز پڑھائی ہو، اور اگر چند بچے ہوں تو ایک کے سینہ کے مقابل اور قریب کھڑا ہو۔ یہ مسئلہ جو میں نے عرض کیا ہے یہ بہار شریعت میں بھی موجود ہے، در مختار میں بھی ہے، اور رد المختار یعنی فتاوی شامی میں بھی موجود ہے۔ امام نے 5 تکبیریں کہیں تو 5ویں تکبیر میں مقتدی امام کی مطابقت نہ کرے بلکہ چپ کھڑا رہے، جب امام سلام پھیرے تو اس کے ساتھ سلام پھیرے۔ یہ مسئلہ بہار شریعت نے در مختار سے لکھا ہے، اور در مختار میں بھی یہ مسئلہ موجود ہے، ان کے علاوہ باقی کتب میں بھی۔ بعض تکبیریں فوت ہو گئی، یعنی اس وقت آیا، بعض تکبیریں ہو چکی ہیں تو فوراً جو ہے شامل نہ ہو، اس وقت ہو جب امام تکبیر کہے، اور اگر جو ہے انتظار نہ کیا بلکہ فوراً شامل ہو گیا تو امام کی تکبیر کہنے سے پہلے جو کچھ ادا کیا اس کا اعتبار نہیں ہے۔ اگر وہیں موجود تھا مگر تکبیر تحریمہ کے وقت امام کے ساتھ اللہ اکبر نہ کہا، خواہ غفلت کی وجہ سے یا دیر ہو گئی یا ہنوز نیت ہی جو ہے کرتا رہ گیا، تو یہ شخص اس کا انتظار نہ کرے، امام دوسری تکبیر کے کہے تو اس کے ساتھ شامل ہو، بلکہ فوراً ہی شامل ہو جائے۔ یہ مسئلہ در مختار اور بہار شریعت نے لکھا ہے۔ مسبوق کے متعلق میں مسئلہ عرض کرتا ہوں۔ مسبوق یعنی جن کے بعد تکبیریں فوت ہو گئیں، وہ اپنی باقی تکبیریں امام کے سلام پھیرنے کے بعد کہے، اور اگر یہ اندیشہ ہو کہ دعائیں پڑھے گا تو پوری کرنے سے پہلے لوگ میت کو کندھے تک اٹھا لیں گے تو صرف تکبیریں کہہ لے، دعائیں چھوڑ دے۔ یہ مسئلہ در مختار نے لکھا ہے، اور بہار شریعت میں بھی یہ مسئلہ امجد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے۔ لاحق، پہلے میں نے مسبوق کے متعلق دسا، اب لاحق کے متعلق بتا رہا ہوں۔ لاحق یعنی وہ شروع میں شامل ہوا مگر کسی وجہ سے درمیان کے بعد تکبیریں رہ گئیں، مثلاً پہلی تکبیر امام کے ساتھ کہی مگر دوسری اور تیسری جاتی رہی تو امام کی چوتھی تکبیر سے پیشتر یہ تکبیریں کہہ لے۔ یہ مسئلہ رد المختار یعنی فتاوی شامی نے لکھا ہے، اور بہار شریعت میں بھی یہ مسئلہ موجود ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ چوتھی تکبیر کے بعد جو شخص آیا تو جب تک امام نے سلام نہ پھیرا شامل ہو جائے، اور امام کے سلام کے بعد 3 بار اللہ اکبر کہے۔ یہ مسئلہ در مختار میں بھی موجود ہے، اور بہار شریعت میں بھی یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے۔
کئی جنازے جمع ہوں تو ایک ساتھ سب کی نماز پڑھ سکتا ہے، یعنی ایک ہی نماز میں سب کی نیت کر لے، اور افضل یہ ہے کہ سب کی علیحدہ علیحدہ پڑھے، اور اس صورت میں یعنی جب علیحدہ علیحدہ پڑھے تو ان میں جو افضل ہے اس کی پہلے پڑھے، اور پھر اس کی جو اس کے بعد سب میں افضل ہے علی الحاظ القیاس اسی طرح نماز جنازہ پڑھے۔ اجل مطلب یہ مسئلہ جو میں نے عرض کیا یہ دور مختار میں اور بہار شریعت میں موجود ہے۔ انشاءاللہ بقیہ مسائل اگر زندگی باقی میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا رہوں گا۔ آپ نے ان مسائل کو یاد بھی رکھنا ہے اور دوسروں تک پہنچانا بھی ہے، تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت جو ہے یہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ میں نے آپ تک پہنچا دی، اب آپ کا فرض ہے دوسروں تک پہنچانا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔